رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الحجہ بقیۃ اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لہ الفداء، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت الصدیقۃ الشہیدہ والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق سلسلہ مجالس میں آج دوسری مجلس ہے کہ جس کا عنوان مسلسل ہماری گفتگو اس عنوان سے ہے نظام حیات خطبہ فدق کی روشنی میں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ خطبہ فدق پڑھیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پڑھ لیا ہوگا۔ کل تو یہ بات ہوئی تھی کہ اگر نہیں پڑھا ہے تو تعجب ہے، اگر خدا نخواستہ آج بھی نہیں پڑھا تو اب وہ تعجب کا مرحلہ بھی نہیں رہ گیا، پھر سوچنے کی ضرورت ہے بھی، یقیناً پڑھ لیا ہوگا۔ ہماری گفتگو کا محور پورا خطبہ نہیں ہے، صرف خطبے کے یہ 3 جملے کہہ لیجئے، ایک ہی جملہ ہے جس میں 3 چھوٹی چھوٹی باتیں، بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت تفصیلی ہے، اور اسی کی وضاحت پہ ہماری بات چل رہی ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس گفتگو میں جو بنیادی چیز جو ہم نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت عظیم شخصیت آیت اللہ مصباح یزدی نے شرح خطبہ فدق پہ پورے دروس ان کے ہیں، سلسلہ 56 یا 57 لیکچرز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری گفتگو تو نہیں ہے، وہ ایک جملے پہ ہے، لہٰذا وہ بیس وہی گفتگو ہے، اس میں وضاحت ہے اور دوسرے لوگوں سے استفادہ ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جو باتیں ہیں، اس میں خطبہ فدق کی اہمیت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، بی بی نے کن حالات میں خطبہ، لوگوں کی نگاہ میں اس خطبے کا جو مقام ہے اس پہ گفتگو کی ہے ہم نے، اور پہلا سلسلہ بی بی کی جو گفتگو ہے یہ 3 اسٹیپ کو بہت ترتیب سے پیش کر رہی ہے: عدالت، سسٹم، امامت یعنی لیڈرشپ۔ ان تینوں کے بیچ میں کیا ترتیب پائی جاتی ہے، کیا ربط پایا جاتا ہے۔ کل کی گفتگو ہماری عدالت پہ تھی۔ کوئی بھی عدالت کا منکر نہیں ہے، حتیٰ جو ظلم بھی کرتا ہے وہ بھی عدالت کے ہی نام پہ کرتا ہے، جسٹس کے نام پہ۔ یہ نہیں کہتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ بعض ادارے بھی ایسے بنے ہیں کہ جو بظاہر جسٹس کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے، جو بھی کہہ لیجئے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے سپورٹ میں ہیں، عدل کا سپورٹ نہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہ ہم پوری دنیا میں عدالت ہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ خوب اس پہلو پہ اگر جائیں تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس سے زیادہ اس حصے پہ گفتگو کرنے کا موقع یا وقت نہیں ہے، لہٰذا اگلے اسٹیپ پہ سسٹم، نظام سے متعلق ہماری بات ہونی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو نظام سے متعلق ہے، سسٹم سے متعلق ہے۔ کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر سب نے یہ طے کر لیا کہ عدالت ہونی ہے، جسٹس ہمیں چاہیے،
نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تب بھی ہم کو سسٹم چاہیے تاکہ ہم ظلم سے لڑ سکیں، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کو بھی ظلم نہ پسند ہو، سب ایک دم پکی طور پہ طے کر لیں کہ بس ہم کو عدالت ہی چاہیے، ہم عدل پہ ہی کام کریں گے، تب بھی ہم کو ایک سوشل لائف کے لیے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، جس کو مدنی زندگی کہتے ہیں، اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے، نظام چاہیے۔ بغیر سسٹم اور بغیر نظام کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ایک گھر میں بھی اگر 4 ممبر ہیں، 6 ممبر ہیں، 10 ممبر ہیں، تو ایک سسٹم ہوتا ہے گھر کا، بغیر سسٹم کے گھر بھی نہیں چلتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ کہیں پہ بھی ہو، 2 لوگ بھی ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، بغیر نظام کے انسان کی زندگی نہیں گزرتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا انسانی معاشرہ بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ جو سعادت میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرے۔ سعادت تو سمجھتے ہیں نا، سعادت کو ایسا بہت سب، جو کمال میں تکامل جسے کہا جاتا ہے، لوگوں کی شخصیت سازی میں، شخصیت کے بلند ہونے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ یہ کام بغیر کسی سسٹم کے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم کوئی سسٹم نہیں بنائیں گے، کسی سسٹم پہ نہیں چلیں گے اور ہم لوگ کمال کی طرف جائیں گے۔ کیسے جائیں گے کمال کی طرف؟ علیکم السلام۔ کمال کی طرف جانے کے لیے بھی ایک اصول چاہیے۔ جیسے ہی بات ہوگی کہ چلنا ہے، کدھر چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کس لیے چلنا، خوب یہ ساری چیزیں سسٹم چاہتی ہیں۔ اب جب بھی سسٹم پہ بات کریں گے تو پہلے نقطے سے ہی سسٹم کا مطالبہ ہونے لگے گا، بغیر سسٹم کے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا جس معاشرے میں، جس سماج میں جسٹس یا عدالت کا رواج ہوتا ہے، عدالت حاکم ہوتی ہے، یہ معاشرہ، یہ جو سماج ہوتا ہے، یہ کمال کی طرف بھی جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی آپس میں نزدیک ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں، آپسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے۔ لہذا کل جو ہم نے ایک پوائنٹ پیش کیا تھا کہ بعض اوقات، آغاز میں یہ بات کہی تھی کل، کہ بعض اوقات جب آپ عدالت سے کام لیں تو کسی کو برا لگ جاتا ہے، لیکن جب کسی معاشرے کا ماحول ہی عدالت بن جائے گا تو پھر کسی کو برا نہیں لگے گا۔ ہر آدمی کو عدالت کا انتظار ہوگا، فیصلے کا انتظار ہوگا۔ لہذا وہ مشہور واقعہ، ہم واقعہ نہیں پیش کریں گے، صرف مثال کے طور پہ، کہ جب ایک شخص کو چوری کے الزام میں مولا کائنات کے سامنے لایا گیا اور مولا کائنات نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دے دیا اور ہاتھ کٹا، تو اب مثلا خوارج آئے کہ اس کو مولا کائنات کے خلاف اپنی زبان میں، حالانکہ ایسے لوگوں کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہے، لیکن اپنی زبان میں کہا جائے کہ کچھ امام علی کے خلاف چڑھائیں، اس کو امام علی کے خلاف بولے۔ جیسے ہی یہ خوارج کا کام تھا، خوارج نے چاہا کہ اس کو امام علی کے خلاف ورغلائیں، اس نے امام علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ عدالت کا انتظار ہے۔ عدالت میں، جسٹس میں انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وقتی اعتبار سے، بہت اہم مسئلہ ہے جو عدالت کے فلسفے میں، ظلم ہوتا ہی وہاں پہ ہے، ظلم کا نتیجہ کیا بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے، شارٹ ٹرم ہوتا ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم میں ظلم میں نقصان ہے، ظالم ذلیل ہوتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے ظلم کیا، اسے کیا توقع تھی کہ اب ہمارے سامنے کوئی نہیں آئے گا، لیکن لانگ ٹرم میں نہیں چل سکا۔ عنقریب اگر یہ جنگ، بہرحال جس میں بھی مصلحت ہو انسانیت کی وہی نتیجہ ہو، اگر یہ جنگ چلتی رہی، عنقریب وہ فنا ہونے والا ہے۔ اور اگر بالفرض کہیں سے وہ بچا کے، جیسے اس سے پہلے کی جنگ میں بھی بھاگ کے اس نے اپنے وجود کو بچا لیا، تب بھی بہت زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو اسرائیل کی فنا یقینی ہے، آج یا کل، بس اس سے زیادہ نہیں، فنا یقینی ہے اس کی۔ تو ظلم جو ہے اس کے نتائج لانگ ٹرم نہیں ہوتے، وقتی ہوتے ہیں، وقتی فائدہ ہو گیا۔ عدالت میں وقتی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم کو سکون نہ ملے، بظاہر ہمیں لگے کہ ہمارے خلاف ہے، لیکن عدالت کے نتائج لانگ ٹرم ہوتے ہیں، وقتی نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو معلوم تھا
کہ ہمارے مولا نے جو ہم کو سزا دی ہے، اس نے ہم کو اس جرم سے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد ہم کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ انسان کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ اگر گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے تو کتنا خوش ہوگا کہ آخرت میں تو ہم کم سے کم پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ یہ شعور ہونا چاہیے انسان میں۔ تو بہرحال عدالت کے نتیجے میں لوگوں کے دل نزدیک ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے، لوگوں میں نفرت نہیں ہوگی، اور جب عدالت کا مسئلہ عدالت اجتماعی سوشل جسٹس تک پہنچے گا تو اس کے نتیجے میں اجتماعی رحمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی، رحمت الہی۔ رحمت الہی کے بغیر انسان زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتا ہے۔ ہم ایک لمحہ جو گزار رہے ہیں، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں نا حق ہے، کس چیز کا حق ہے؟ ہم نے کیا ہی کیا، حق کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے نا۔ آپ نے 1 مہینے جاب کی تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سیلری لے لیں۔ آپ نے جہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں، آپ کا کیا حق ہے وہاں پہ؟ ہم نے اللہ کے مقابلے میں کیا کیا ہے کہ جو ہمارا اللہ کے اوپر حق ہو جائے گا؟ ہے کوئی حق اللہ پہ؟ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو، اب یہ الگ گفتگو ہے لیکن صرف اس سلسلے میں تھوڑی سی 2 جملے عرض کر کے آگے بڑھیں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں جسم دیا، وجود دیا، سب کچھ دیا، اتنی ساری نعمتیں دی، کس چیز کے عوض میں؟ کچھ کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، جو دے دیا وہی بہت ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا رحم و کرم۔ یہ خود عنوان ہے کہ رحمت الہی ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ لہذا عدالت اجتماعی ان مراحل کو بہت جلدی سے، تاکہ آگے کی گفتگو میں عدالت اجتماعی سوشل جسٹس کے نتیجے میں اجتماعی رحمت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکمران کی نیت کا اثر رعایا پہ پڑتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق سوشل جسٹس سے ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں، جس سماج میں گناہ یا ظلم رائج ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، اگر وہاں عذاب الہی نازل ہو جائے تو لوگ تعجب نہ کریں، اس لیے کہ وہاں پہ اجتماعی ظلم ہے، لہذا اللہ اجتماعی عذاب بھی نازل کر دیتا ہے نا۔ یہ تاریخیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حالات گزرے ہیں، ایسے گزرے۔ یہ عدل کا ریئیکشن، عدالت کا ریئیکشن، عدالت اجتماعی کا جو اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے وہ رحمت پروردگار کی شکل میں ہے، اور ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ عذاب الہی کی شکل میں۔ اور وہ عذاب الہی کس اعتبار سے کیسے آئے گا، کیا طریقہ ہوگا، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اب جب یہ لوگوں کے نزدیک آپس میں رابطہ ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سب کچھ نزدیکی ہوگی، تو ایک کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جو حاکم، ایک ایسا نظام ہو کہ جو لوگوں کے اوپر حاکم ہو۔ بغیر نظام کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نظام ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کے فکر پہ اثر کرے گا، جو لوگوں کے عمل پہ اثر کرے گا۔ نظام اثر کرتا ہے، یہ ہماری گفتگو میں آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے نظام کا اثر لوگوں کے عقل پہ، فکر پہ، عمل پہ پڑتا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ فکر کیجئے، اور یہ نہیں کہ ابھی اس کو فکر کرتے رہیے گا، سوچتے رہیے گا اپنے ہر عمل میں، کون سا ایسا نظام ہے کہ جو ہم پہ حاکم ہے؟ کون سا نظام ہے، سسٹم ہے کہ جو ہم پہ حاکم ہے؟ ہم یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ جو الگ الگ ہر ملک کے سسٹم نظام ہیں وہ بہت بیسک ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر ہٹ کے ایک چیز حاکم ہے کہ جو خود اس ملک کا جب نظام بنتا ہے تو اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کون سا سسٹم ہے جو آج ہمارے اوپر حاکم ہے؟ 2 اعتبار سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کون سا سسٹم ہے حاکم ہے، دوسرے اس اعتبار سے کہ ہم کو نظام کا حاکم ہونا پسند ہے یا نظام کا محکوم ہونا پسند ہے، حاکمیت پسند ہے یا محکومیت پسند ہے۔ دونوں باتیں اگر ہمارے لیے کلیئر ہوں گی تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مثلا منع تھا کہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، ہم چلے گئے، سسٹم کو توڑ دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سب سے بڑے۔ فلاں جگہ مثلا ریڈ لائٹ ہم نے توڑ دی، نکل گئے، کسی نے ہم سے کچھ کہا نہیں۔
فلاں جگہ ہم نے فلاں قانون توڑ دیا، کسی نے ہم سے کچھ نہیں کہا. پتہ نہیں کیوں ایسا، خاص کر کے اپنے یہاں بعض اوقات بعض لوگوں کا ایسا مزاج دکھتا ہے کہ وہ اس میں بڑپن محسوس کرتے ہیں، قانون کے توڑنے میں، اپنے آپ کو قانون سے اوپر دکھانے میں. قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے. حتیٰ ذات پروردگار کہ جو اصل قانون کا بنانے والا ہے، اس نے بھی اپنے لیے کچھ اصول بنائے. ذات پروردگار نے بھی اپنے لیے، ہم تو نہیں بنا سکتے اللہ کے لیے قانون، لیکن اللہ نے بھی لیے اپنے لیے کچھ اصول بنائے، اور اس اصول کے خلاف، ان اصول کے خلاف ذات پروردگار بھی نہیں جاتی. قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے. اب جب کسی معاشرے کے ذہن میں یہ فکر بیٹھ جائے کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، تو یہ تباہی و بربادی کے اثرات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اس کو حاکم قانون نہیں چاہیے، محکوم قانون چاہیے. سمجھ رہے؟ محکوم قانون، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات آگے چلے گی. اور ہمارے مذہبی معاملات میں، اور یہ بھی مذہب سے ہٹ کے نہیں ہے جو بھی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، لیکن مذہبی معاملات میں بھی یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی اور اثر انداز ہے. ہمیں حاکم قانون پسند نہیں ہے، محکوم قانون پسند ہے. اور جب قانون محکوم ہو جائے تو قانون کا کوئی فلسفہ ہی نہیں رہ جاتا ہے، نظام بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچی. محکوم ہو گیا نظام، ختم ہو گیا. نظام کی حیثیت کیا ہے؟ حاکم. ایک قانون یہ ہے، ایک قانون وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر حاکم ہے، واقعی حاکم ہے، اور ایسا حاکم ہے کہ ہم کو اپنے اشارے پہ چلاتا ہے، پوری دنیا کو اپنے اشارے پہ چلائے ہوئے. وہ کون سا قانون ہے؟ پوری دنیا ایک مخصوص کلچر، مخصوص قانون، مخصوص نظام پہ آہستہ آہستہ سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے. نہیں معلوم آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کس حد تک محسوس کیا ہے. غور و فکر کیجئے گا اس پہ. ایک مخصوص چیز کی طرف منظم طریقے سے سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے. یہ جو نظام ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جس پہ پوری دنیا سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے، یہ قانون در واقع دنیا پہ حاکم قانون ہے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو، بہت کم لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس قانون سے بھی بلند رکھا ہے، اس سے بھی ہٹا کے رکھا ہے. ہم بعض مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ دونوں اعتبار سے ہماری بات واضح ہو جائے. ہندوستان میں بہت تیزی سے کلچرل اعتبار سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو کل ہمارے یہاں حسن تھی وہ آج عیب ہو گئیں. بہت ساری چیزیں جو کل ہمارے یہاں عیب تھی وہ آج حسن ہو گئیں. کون چیز اس پہ حاکم ہے؟ ہمارے ملک کی چیزیں اس میں دخل انداز نہیں ہے. مثلا مثال دیں آپ کو، حجاب ہمارے ملک میں، ملک کے کلچر کے اعتبار سے بھی، ہندو مذہب کے اعتبار سے بھی، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ایک حسن تھا، کمال تھا، شرافت کی نشانی تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر روز حجاب کے خلاف کس طریقے سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ پروپیگنڈے اس حد تک سکسیس نہیں ہو رہے ہیں جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں. جتنے بڑے پیمانے پہ بجٹ خرچ ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، تحریک چل رہی ہے، لوگ اس کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے پیمانے پہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواتین کے ذہنوں کو بیمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم محدود ہو، فلاں ہو فلاں ہو. کوئی بھی چیز اس حد تک سکسیس نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن بہرحال ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ قانون کس کا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون ہے. یہ انٹرنیشنل سسٹم ہے، ایک پوری دنیا کے اوپر حاوی قانون ہے. دوسری مثال دیں. ہم اس مثال کو مختلف انداز سے دیا کرتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے. کچھ عرصے پہلے ہمارے اسکولوں کا یہ سسٹم تھا کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا، بچوں کو سکھایا جاتا تھا، بیٹا ناچ گانا بری چیز ہے نا. یہی الفاظ بھی استعمال ناچ گانے کے. اب آج وہ الفاظ، جیسے میں نے کل مثال دی تھی نا، الفاظ بدل دیتے ہیں تو عیب کو حسن سمجھنے لگتے ہیں. آج الفاظ بدل کے ہم اسکولوں میں آج بچوں کی ایکٹیویٹیز کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ کسی کوئی عنوان دے لیجئے، ایک حصہ بہت بڑا بن گیا ہے ناچ گانا. نتیجے میں
لوگوں کی غیرت اتنی مر گئی ہے کہ باپ فخر سے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی نے بہت اچھا ڈانس کیا. کس حد تک گر گئے؟ باپ کہتا ہے فخر سے, تعاون کرتا ہے باپ اپنی بیٹی کا ڈانس کے لیے, مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ڈریس چاہیے ایسی, یہ چاہیے. ابھی اس میں کیا تقاضے ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں حالات؟ یہ کہاں سے بدلا ہے؟ ہمارے ملک کی تہذیب میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک کی تہذیب کو زندہ کریں تو آج بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وہ دنیا کا ایک سینٹرلائز کلچر ہے کہ جو ہم تک آ رہا ہے, بہت تیزی سے آ رہا ہے. اسکولوں کے جو حالات ہیں جوانوں کو لے کے جو تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو لیونگ کا سسٹم ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم ہے, جو اس طرح کی اصطلاحیں کہاں سے؟ ہم نے ایک بات کل عرض کی تھی, اس سے بھی اس بات کو, چونکہ جب بات اتنی آگے بڑھے گی تو وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوگی, اس چیز کو بھی ساتھ میں ٹچ کر کے چلیں, اور تاکہ بات آسانی سے ہم واضح کر سکیں آپ کی خدمت میں. رسول کی بعثت سے لے کے صدیقہ کے اس احتجاج کے بیچ کا جو زمانہ ہے, رسول کی جو زندگی کا, وفات اور شہادت کا جو زمانہ ہے, یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں رسول نے زمانہ جاہلیت کو توڑ کے ختم کر دیا تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ جاہلیت کے سسٹم کو, جاہلیت کے مزاج کو ختم کر دیا تھا. آج وہ چیزیں کہ جس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں, یہ جاہلیت کا سسٹم ہے, زمانے جاہلیت کا نظام ہے. آج بھی اگر رسول کی بعثت کو ہم احیا کر لیں تو جاہلیت پھر ٹوٹ سکتی ہے. مسلمانوں کو اس پہ یقیناً بھروسہ نہیں ہے, لیکن دشمنان اسلام کو یقین ہے. اسی لیے وہ رسول کے خلاف اس حد تک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, قرآن کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آج بھی یہ سیرت احیا ہو جائے تو ہماری ساری کی ساری کوشش بیکار ہو جائے گی. تو یہ جتنی چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں, یہ زمانے جاہلیت کا سسٹم ہے, جس کو ہم ایڈوانس کہہ رہے ہیں. بہت ایڈوانس ہے. جوان سمجھتے ہیں بہت ایڈوانس ہے, آپ لوگ نہیں جانتے ہم بہت آگے کی لوگ. نہیں, بہت پیچھے کے ہیں آپ, بہت پیچھے کے ہیں. اس وقت کے ہیں آپ جس وقت انسان حیوانوں کی زندگی گزارتا تھا, اس وقت کے ہیں آپ. رسول نے ان حیوانوں کو انسان بنایا. آج بھی اگر آپ رسول کو اپنا لیجئے تو آج پھر انسان بن جائیں گے. اس چیز کو صدیقہ طاہرہ بچانا چاہتی تھیں, جس کو برباد. اب پھر آپ اس بات پہ غور کیجئے, اس نقطے پہ کہ بی بی کیوں اتنا تڑپ رہی تھیں کہ مثلاً یہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں یہ نہیں تبدیل ہونا چاہیے. کیوں, کیا خرابی دیکھ رہی تھی بی بی؟ پورے سماج اور معاشرے کو, پوری دنیا کو قیامت تک بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اگر آج یہاں سے دین منحرف ہو گیا تو بڑی بڑی قربانیاں کو دینے کے باوجود بھی اس کا راہ راست پہ آنا مشکل ہے. بڑی وسیع نگاہ سے بی بی ان حالات کو دیکھ رہی تھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنی کوششیں ہوئیں, کتنا خون بہا, لیکن پھر وہ چیز واپس اپنی لائن پہ نہیں آئی. اور آج بھی ہم اسی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. آئیے پھر اسی بات پہ واپس آتے ہیں کہ یہ سسٹم کہاں سے ہے کہ جو آ رہا ہے. پوری دنیا کا سینٹرلائز سسٹم, بے حیائی کا سسٹم, یہ ایک سینٹرلائز حکومت ہے. کل ہم نے اشارہ کیا تھا, ایلومیناٹی. دنیا کے جتنے زندہ شعبے ہیں ان سب کو وہ اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا پہ ایک واحد حکومت ہو, ون ورلڈ آرڈر, ایک سینٹرلائز حکومت ہو. اس کے لیے انہوں نے سینٹرلائز سسٹم بنایا ہے, سینٹرلائز نظام بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ اگر ایک مسلمان طلاق دے دے تو اس کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے, اور ایک لڑکا اگر بریک اپ کر لے تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ نہیں ایسا؟ شادی کی ایج کیا ہے, لیونگ کی ایج کیا ہے کہ نہیں؟ اس فرق کو محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی چیز اس کے اوپر حاکم ہے کہ جس نے اس قانون کو یہ شکل دی ہے؟ یہ ملک کا قانون یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ کون سی چیز اس کے اوپر حاکم ہے؟ کچھ تو حاکم ہے. کیوں پوری دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ مسئلہ صرف کسی ایک دو ملک کا نہیں ہے.
ابھی گزرے ہوئے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تیزی سے سعودی عربیہ میں اس طرح کی تبدیلی آئی ہے، بہت سارے اسلامی ممالک میں اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک واحد سسٹم ہے کہ جس کو پوری دنیا پہ وہ حاکم بنانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ملک ان کی حکومت کو، ان کے کلچر کو، ان کے مزاج کو، ان کے نظام کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف پھر وہ پوری طاقت لگا دیتے ہیں، یا جو افراد اس کو قبول نہیں کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایران آتنکواد پھیلا رہا ہے، حزب اللہ آتنکواد کر رہا ہے، وہ آتنکوادیت کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے آتنکواد کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا. آتنکوادی تو اسرائیل ہے نا، کون آتنک پھیلا رہا ہے آپ دیکھ لیجئے. بے گناہوں کا قاتل کون ہے؟ بے گناہوں کو بچانے والا کون ہے؟ عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے؟ عورتوں کو بچانے والا کون ہے؟ پبلک پہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ پبلک کو بچانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ان کے پاس میڈیا ہے، پورا سسٹم ہے، وہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک بات اور تھی، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جھوٹ تو ہم بول رہے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو آپ قبول کیسے کریں گے؟ وہ قبول کروانے کے لیے آپ کے شعور کو اتنا پست کیا گیا ہے، آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں، دنیا اتنا پست کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں آپ آنکھ بند کر کے مان لیں، جو کچھ بھی کہہ دیا جائے. اور اس کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے، کئی مرتبہ ٹیسٹ ہوا ہے، بہت سی غلط باتیں، بے بنیاد باتیں سامنے آئیں، لوگوں نے قبول کر لیا. یہ جو پوری دنیا کے اوپر سینٹرلائز حکومت ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہی. لہذا ایجوکیشن پہ ہے، ابھی ایک ایک چیز یہ الگ الگ موضوع ہے. ایجوکیشن کے اعتبار سے جو ان کا قبضہ ہے، اکنامیکل اعتبار سے جو ہے، پولیٹیکل اعتبار سے جو ہے، میڈیکل اعتبار سے جو ہے، ہر اعتبار، اور ہر ایک بھی ایک پوری تفصیل. اب تصور کیجئے کہ آج کے زمانے میں صدیقہ کے دشمن کون لوگ ہیں. لہذا دشمنان صدیقہ کے نام پہ ہمیں کس پہ لعنت کرنی چاہیے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم کو محدود کیا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے کسی دشمن کو چھوڑیں، نہیں، جتنے بھی دشمن ہیں روز اول سے لیکن آج تک والوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جتنے بھی صدیقہ طاہرہ کے اہداف اور مقاصد کے دشمن ہیں ان سب پہ لعنت ہونی چاہیے. مردہ قومیں ہیں جو صرف مردہ دشمنوں پہ لعنت بھیجتی ہیں، زندہ قومیں زندہ دشمنوں پہ لعنت بھیجتی ہیں. ان کو کیوں استثناء کر رہے ہیں؟ پہچانے آپ. لہذا ایجوکیشن کے سسٹم میں شعور کو اتنا پست، ایجوکیشن کے سسٹم پورا ایک مکمل سسٹم ہے، تعلیم و تربیت کا ساتھ ہے، تعلیم کو تربیت سے الگ کیا، غلط تربیت، اور اس حد تک لے کے آئے کہ شعور پست ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی مین موقع ہوتا ہے کسی بھی جوان کا، کسی بھی انسان کی شخصیت کے بننے کا. اور ایسا بنا دیا کہ اب انسان، اور اس پہ پتہ ہے میں عرض کیا کہ پوری تفصیل ہے، تفصیلات میں نہیں جانے کا موقع ہے، کہ انسان اب اس کے پاس اپنا کچھ شعور نہیں ہے، جو کچھ اس پہ کہہ دیا گیا اس نے مان لیا، آنکھ بند کر کے ہر چیز کو قبول کرتا ہے. ایک آدھ دو مثال دے جلدی سے، بہت مختصر میں، کافی پہلے کی بات ہے لیکن بہت زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے، آپ لوگوں میں شاید یاد ہو کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک افواہ پھیل گئی تھی. البتہ اس کا ایک پہلو مذہبی بھی ہے ہمارا، البتہ پہلو ہے نہیں مذہبی، دیا گیا اس کو مذہبی رنگ. ایک افواہ پھیل گئی تھی، بہت سخت ٹھنڈ تھی، شاید جنوری کا مہینہ تھا، کوہرا بہت زیادہ تھا، یعنی بہت کم ڈسٹینس پہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی بستر سے نکلنے کی، لوگ ٹھنڈ میں صبح دیر تک بستر میں رہتے تھے. صبح تقریباً 3-4 بجے سب ایک دوسرے کو فون کر کے اٹھا رہے ہیں. ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ جو اس ٹائم سوتا رہے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا، اور ساتھ میں اس کو مذہبی رنگ یہ دیا گیا کہ آغا سیستانی کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اٹھ کے گھر سے باہر نکل جائے. اکثریت اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، اکثریت اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی. شعور کی پستی ہے، عقل کام کرنا بند کر چکی ہے، کسی بھی چیز کے صحیح و غلط ہونے کے پرکھ کی تمیز نہیں ہے ہمارے اندر. ایک بہت بڑا واقعہ دنیا میں گزرا ہے، دونوں پہلو سے مثال دیں اور
مثال دے کے آگے بڑھیں. ایک بہت بڑا واقعہ دنیا میں گزرا ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں ایک ہوائی جہاز گھستا ہوا دکھائی دیا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تصور کیجئے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ ہے کہ جہاں پہ بلڈنگ ہو اور ہوائی جہاز جائے اور بڑی آسانی سے پورا ہوائی جہاز اندر گھس جائے. اگر موم کی بھی بنی تھی، بٹر کی بھی بنی تھی، تب بھی مشکل ہے. یہ اتنی بڑی بلڈنگ، اس کے بیم، اس کے اسٹیل کتنا مضبوط رہا ہوگا، اتنی آسانی سے پلین اس کے اندر گھس گیا. علمی مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں، چپ رہتے ہیں. کبھی سائنس کی الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی میتھ کی الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں، ماننے والے مان لیتے ہیں. شعور کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو کچھ بھی کہیں گے مان لیں گے. ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو پرکھ کے دیکھیں کہ کیا. اب جب اتنا پست ہو گیا ہے انسان کا شعور، تو اب جو بھی سسٹم اس کو دیا جائے گا وہ آنکھ بند کر کے ہر سسٹم کو قبول کر لے گا. اس موقع پہ آ کے ون ورلڈ آرڈر، الومیناٹی اپنے اہداف، اپنے مقاصد، لوگوں کے استحصال کے لیے ایک سسٹم کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ جب سسٹم آتا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. اس سسٹم کے تقاضے یہ ہوتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری دنیا جا کے ظالم کی حمایت کرتی ہے. لوگ امریکہ کو کہتے ہیں نا کہ یہ انسان دوست ہے. کس کو نہیں معلوم کہ ہیروشیما کو برباد کرنے والا، وہاں پہ ایٹم بم گرانے والا امریکہ ہے؟ کوئی جس کو نہیں معلوم ہو؟ یہ انسانیت کا قتل عام تھا کہ نہیں تھا؟ وہ قتل عام کی جو نسلوں تک باقی ہے. پھر کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ وہ انسان دوست ہے؟ لیکن مانتے ہیں لوگ. شعور کی پستی ہے کہ نہیں؟ ظلم کو رائج کیا جا رہا ہے، ظلم عام، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ظلم کو. اس کے مقابلے میں وہ ملک ایران کہ جس نے اعلان کر دیا ہے کہ ایٹم بم بنانے سے قتل عام ہوتا ہے، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ، لہٰذا ہم بنائیں گے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہمارے لیے کام. اس کو لوگ کیوں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں ایران کا، ہم کسی ملک کا کوئی پولیٹیکل، ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے. کس حد تک لوگوں کی سوچ، لوگ ظلم کے حامی ہو چکے ہیں، مظلوم کے دشمن. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں اور فلسطین کے مقابلے میں ان کو فلسطین کا قتل عام نہیں دکھتا ہے. اسرائیل میں اگر کوئی ایک آدھ مر گیا تو بہت بڑا ظلم سمجھ میں آتا ہے. یہ آج کی چیز نہیں ہے. دوسرا پہلو اسی سسٹم کا، چونکہ دین میں اتنی طاقت ہے کہ دین کسی بھی باطل سسٹم کے باطل ہونے کو ثابت کر سکتا ہے، حقیقت کو سامنے لا سکتا ہے، لوگوں کے اندر اس جذبے کو پیدا کر سکتا ہے کہ لوگ قربانی دے دیں انسانیت کے لیے. یہ ایک مشہور بزرگ عالم دین شخصیت، ان کا یہ جملہ تھا، اس کو بھی ہم لے رہے ہیں اور یہ مطالب آپ کی خدمت میں اسی جنگ کے متعلق پیش کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل سے جنگ مذہبی بیسس سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتی ہے، دین سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ اسرائیل جو جنگ کر رہا ہے وہاں پہ جتنا بھی معاملہ ہے وہ سب دین کے بیس پہ. جہاں ایک طرف یہ بات پراکندا نہیں ہو جائے، اگر کوئی بات ہماری واضح نہ ہو تو آپ مجلس کے بعد ہم سے پوچھ لیجئے گا. اور یہ ہماری مجلسوں کا کلچر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ مجلس کے بعد پڑھنے والے سے پوچھ لیجئے، کیونکہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا. اگر کوئی چیز واضح نہیں تو واضح کر دیں، اگر واقعی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کی اصلاح بھی کر لی جائے، کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ. لہذا کوئی بات اگر واضح نہ ہو تو آپ حتماً. اسرائیل جہاں ایک طرف سے اپنے اس باطل سسٹم کو، پوری دنیا کے سینٹرلائز سسٹم کو پیش کر رہا ہے، الومیناٹی کے بیس پہ سارا کام ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، لوگ بے دین ہوتے جائیں. ہو نہیں رہا آج، بہت ساری افواہیں ہیں، دین انسان کو یہ بنا دیتا ہے، دین وہ کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے.
دین کبھی بھی انسان کو غلط نہیں بناتا ہے، وہ لوگ کی جو دین کا استحصال مس یوز کرتے ہیں وہ غلط بناتے ہیں. دین خراب نہیں کرتا ہے، دین کا مس یوز کرنے والے غلط کرتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی باتیں اور لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، کبھی مثلا حجاب سے دور، کبھی عبادتوں سے دور، کبھی فلاں سے دور، کبھی فلاں سے دور، ہر چیز کے خلاف ایک نیگیٹو. وہی اسرائیل اپنے ملک میں لوگوں کے بیچ میں دینداری کو مضبوط کر رہا ہے. حتیٰ وہ لوگ کہ جو اس کے مذہبی مبلغ ہیں، جو مذہبی کام کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ چاہے آپ ہیلپ کہہ لیجئے، چاہے تنخواہ کہہ لیجئے، ملتی ہے تاکہ وہ اپنا یہی کام کریں، کچھ اور نہ کریں. پورا ایک طبقہ ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے، یہی کام کرتے ہیں. ڈاکومنٹریز ہیں اس کے اوپر ساری چیزیں. اور اس حد تک مضبوط ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی تو یو ایس کا فارن منسٹر جا کے کہتا ہے کہ ہم فارن منسٹر کی حیثیت سے ہی نہیں، صرف اس حیثیت سے بھی آئے ہیں کہ ہم یہودی ہیں اور ہم کو بعنوان یہودیت تم سے لگاؤ. یہ تو دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے اس کا انٹرویو. خوب یہ کیا ہے؟ یہ مذہب نہیں ہے. ایک مسلمان یہ اسٹیٹمنٹ دیے ہوتا تو فوراً آتنکوادی کہہ دیا جاتا، لیکن یہودی اس بات کو کہہ رہا ہے، لہذا دنیا نے اس کو بہت فخر کی نگاہ سے دیکھا ہے. سامنے کی چیز ہے، میڈیا کی چیز ہے. لہذا ایک طرف سے جہاں دین کو کمزور کیا جا رہا ہے، سارے ادیان کو، صرف کسی ایک دین کی بات نہیں ہے، سارے ادیان کو کمزور کیا جا رہا ہے. حتیٰ وہ کی بظاہر جو جن کے وہ دوست ہیں، مثلا عیسائیت، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے، یہ تو وقتی طور پہ دوست ہو گئے ہیں، ہماری دشمنی میں وہ دوست ہو گئے ہیں، وہ دوست نہیں ہیں آپس میں. قرون وسطیٰ میں در واقع عیسائیت کا مذہب ٹوٹا ہے اور ان کے ہاں مذہب کی جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ختم ہونے کے بعد کلیسا الگ ہو گیا، حکومت الگ ہو گئی، پالیٹکس کو دین سے الگ کر دیا گیا. سیکولرزم کی بنیاد وہیں سے رکھی گئی کہ مثلا سیکولر ہونے کا مطلب یہ کہ دین اور پالیٹکس میں جدائی. ان کی ایک وجہ بھی تھی، اس لیے کہ ان کا دین ناقص، انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی کر دی تھی، وہ نظام ایکسپائر ہو چکا تھا، لہٰذا وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کر دی. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، اسلام کو نہیں کہہ سکتے وہ، اس کا تھوڑی کہ ہر مذہب کے لیے کہہ سکتے. لہذا ہر مذہب، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں انہوں نے مذہب کو کمرنگ کیا، مذہب کو کمزور کیا، اس کے مقابلے میں اپنے مذہب کو مضبوط کیا. انہیں معلوم تھا کہ جب بھی مقابلے کی نوبت آئے گی بعنوان مذہب چونکہ ہم مضبوط ہوں گے، لہذا ہم آگے نکل جائیں گے. اسی لیے جب بھی مذہب کے نام پہ کوئی حکومت بنی ہے تو اس مذہبی کیفیت کو چھیننے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے خلاف بھرپور انہوں نے کوشش کی ہے، چاہے وہ بجٹ، پروپیگنڈا، جو بھی ہو. آپ دیکھ لیں کہ جو مسلمانی حکومتوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جس نے نہیں ایکسیپٹ کیا پھر اس کے اوپر جو سختیاں ہوئی وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے. ہم مصادیق اور مثالوں میں نہیں جانا چاہتے. جو حالات مذہب کے، اپنے یہاں انہوں نے مذہب کے پہلو کو مضبوط کیا، سامنے آ کے اس مذہب کے پہلو کو کمزور کیا. یہ جب سامنے آیا تو اب یہ کہ مثلا دنیا کمزور ہے، جبکہ مضبوط سسٹم جو ہے وہ کون سا ہے؟ مذہب کا سسٹم. اس کے مقابلے میں ایک ایسا سسٹم لا کے پیش کیا کہ جو باطل سسٹم ہے. یہ باطل سسٹم، اتنا بات کو اب سمیٹیں اور ختم کریں آہستہ آہستہ کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. یہ باطل سسٹم جب پوری دنیا پہ حاوی ہو گیا تو یہ سسٹم کا آؤٹ پٹ ہی یہی ہے، نتیجہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر کسی طرح کی کوئی طاقت نہ رہ جائے، شعور نہ رہ جائے، فکر کرنے کی صلاحیت نہ رہ جائے، جو چیز کہہ دی جائے مان لی جائے، یا یوں کہا جائے کہ صرف ہماری حکومت ہو، باقی کوئی سر اٹھا کے نہ دیکھنے پائے. اس حد تک یہ سسٹم اثر انداز ہوا کہ دوسرے جتنے ممالک ہیں اس کے حکمران بھی صرف دیکھنے کو حاکم ہیں ورنہ خود محکوم ہیں. جب نظام محکوم ہو گیا تو پھر حاکم کہاں سے حاکم رہ گیا؟ دیکھنے کو حاکم ہے، وہ خود بھی محکوم ہے. لہذا یہ جو نظام کے ساتھ پورا کھلواڑ ہوا ہے یہ اس مقام تک پہنچا ہے. فائنلی اب یہاں پہ آ کے دنیا کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نظام عادل، ایک نظام ظلم. اسی نظام عدل کا دوسرا نام نظام بعثت، مقابلے میں نظام ظلم کا دوسرا نام نظام جاہلیت.
زمانے جاہلیت کی بات کی نا ہم نے آپ کے ساتھ، یاد ہے؟ نظام عدل کے مقابلے میں وہ نظام ظلم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آگے لانا چاہتے ہیں. نظام بعثت کے مقابلے میں نظام جاہلیت کو آگے لانا چاہتے ہیں. صدیقہ طاہرہ نے جو اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، ہم لوگ احساس نہیں کر سکتے ہیں. بی بی کا صرف دربار میں آ جانا یہ چھوٹی قربانی نہیں تھی. بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جن کے اوپر تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے ہیں جب تک ہم لوگ وہ والی مصیبتیں نہیں سن لیں کہ بی بی کے مثلاً دروازہ اور پسلی اور ساری نہیں. یہ دربار میں آ گئی، رسول کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، دربار میں روکا گیا، کھڑی رہیں. کس انتظار میں؟ کیا توقع تھی بی بی کو؟ کیا چاہیے تھا بی بی کو؟ نظام عدل چاہیے تھا. نظام بعثت کی بقا کے لیے بی بی دربار میں کھڑی تھی. یہ اتنی عظیم قربانیاں کیوں دی بی بی نے؟ نظام بعثت کی بقا کے لیے، نظام عدل کی بقا کے لیے. اور ایک سسٹم اور اس چیز کے ساتھ بہت سارے کھلواڑ کیے گئے ہیں. نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مختصر سی گفتگو میں وہ ساری باتیں نہیں بیان ہو سکتی. انسان کسی بھی طریقے سے دین سے نزدیک نہ ہو، اس کے لیے کئی اسٹیپ پہ کام ہوا ہے، کئی مرحلے پہ کام ہوا ہے. سب سے پہلے تو پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایک دم دین سے الگ کر دیں. ہیں بہت سے لوگ ایسے جو فخر محسوس کرتے ہیں، بھائی ہم دین ان کو نہیں فالو کرتے، ہم نہیں مانتے دین. کون سے فخر کی بات ہے، نہیں مانتے؟ آپ سمجھے نہیں ہوں گے نا، سمجھ جائیے، ماننے لگیں گے انشاءاللہ. مولا کائنات کا قول ہے نا کہ انسان جس چیز کا جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. سمجھ جائیے، ماننے لگیں گے آپ انشاءاللہ. آپ کی نہ سمجھی ہے پرابلم ہے. بہت سے لوگ جو دین کے نام پہ آ کے بیان کرتے ہیں وہ بیچارے ناقص معلومات ہے جو شیئر کرتے ہوتے ہیں. خیر، جو لوگ جڑے ہیں ان کو الگ الگ انداز سے، بہت سے بیچارے اپنے آپ کو دینداری اسی میں سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، قرآن مجید کا وہ ٹیکسٹ پڑھ لیا ہے نا. کل بات ہو چکی ہے، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھا ہے. قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھنا الگ. یہ فرق ہم کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کو اپنے نقائص کا احساس ہو. قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھ لیا اور جو رائج چیزیں ہیں دینداری سے متعلق ان پہ عمل کر لیا، ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہو گئے. کس نے کہا یہ دینداری ہے؟ دین ایک سسٹم کا نام ہے، دین ایک نظام کا نام ہے. نظام یعنی نظام حیات، وہ سسٹم کی جو ہماری لائف سٹائل طے کرتا ہے. ہماری لائف سٹائل کیا ہے؟ ہماری لائف سٹائل نظام عدل والی ہے یا نظام ظلم والی ہے؟ ہماری لائف سٹائل نظام بعثت والی ہے یا نظام جاہلیت والی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وضاحت میں آئے تو ہماری لائف سٹائل غیرت کی نظام والی ہے یا بے غیرتی کے نظام والی ہے؟ بہت سی چیزیں اس میں وضاحت میں سامنے آتی جائیں گی. کون سی ہماری لائف، کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ دین اسی کا نام ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں روزمرہ کی، وہ کیسی گزار رہے ہیں؟ اس زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہے. کسی کے حق کو ہم نہیں لے سکتے، کسی کے حق پہ تجاوز نہیں کر سکتے، کسی کے دائرے میں ہم قدم نہیں رکھ سکتے. اس نظام میں ایثار ہے، اس نظام میں قربانی ہے. دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو آپ نہیں چھین سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھوکا دکھ جائے تو اپنے حق کی روٹی اس کو دے سکتے ہیں. یہ ہے یہ سسٹم. نظام ظلم میں کیا ہے؟ نظام ظلم میں مارکیٹ کے ریٹ کو بیلنس کرنے کے لیے گیہوں کو سمندر میں پھینکوا دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو بھوکے مر جائیں گے. آج لوگ اس لیے تھوڑی بھوکے مار رہے ہیں کہ کھانا نہیں ہے دنیا میں، اس لیے بھوکے مار رہے ہیں کہ اس کو بیلنس نہیں کیا گیا، اس کا صحیح سسٹم نہیں ہے، صحیح مصرف نہیں ہے اس کا. کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ یہ تو ہے نا آپ لوگوں کی نگاہوں میں یقیناً ہوگا. یہ نظام عدل اور نظام ظلم کا فرق ہے، نظام بعثت اور نظام جاہلیت کا فرق ہے. صدیقہ اس نظام بعثت کو احیا کرنے کے لیے، اور یوں ہی نہیں احیا، انسان کے نفس پہ دین کے نظام کی حاکمیت کو زندہ کرنے کے لیے بی بی نے قیام کیا.
لہٰذا ہم یہ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ آیا ہمارے اس نفس پہ، ہمارے وجود پہ کون حاکم ہے؟ ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ کون سی چیزیں؟ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے، لاشعوری میں ہم اس کے شکار ہو چکے، احساس ہی نہیں ہم لوگوں کو، اور چونکہ احساس نہیں لہذا بضد ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، بہت آسانی سے فراہم ہے۔ یہ جب نظام جاہلیت احیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اب اس کو پھر چونکہ نظام جاہلیت میں کیا کام کیا ان لوگوں نے؟ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو زمانے جاہلیت کی ہیں اس کو تھوڑا سا نئے رنگ میں رنگ دیا اور رنگ کے اس کو رائج کر دیا، اصطلاحیں بدل دی۔ رہبر معظم نے اس کام کو، جو کل ہم نے اشارہ کیا تھا نا، اس کام کو جو عنوان دیا ہے وہ ماڈرن جاہلیت ہے، تو جاہلیت ہی، انداز جو ہے تھوڑا سا ماڈرن ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم کتنے علمی اعتبار سے پست ہیں، فکری اعتبار سے پست ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان باتوں کو کہ اگر کسی بھی چیز کے تھوڑا سا رنگ و روغن کر دیا جائے تو ہم پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ مثال دی تھی کہ نہیں ہم نے کل، شرابی برا تھا، ڈرنک کرنے والا اچھا ہو گیا۔ یہ تو سامنے کی تبدیلی ہے نا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ساری مثال ہم نہیں دینا چاہتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ صرف الفاظ بدل کے اچھا اس کو بنا لیا جاتا ہے، تصور کر لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعور کی پستی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر ماڈرن جاہلیت کا شکار ہونا ہمارے لیے کون بہت بڑی بات ہے؟ لہٰذا جس کلچر کو ہم اپنے ایڈوانس ہونے کی، ترقی یافتہ ہونے کی دلیل سمجھ رہے ہیں، در واقع یہ کلچر ہمارے جاہل ہونے کی دلیل، ہمارے حیوانیت کی دلیل ہے۔ اور اسی سب کے شکار ہونے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو مجبور، یہ جو نظام ظلم ہے، نظام جاہلیت ہے، یہ ہم کو اسیر بناتا ہے، قید بناتا ہے، ہم آزاد نہیں رہتے۔ آج بہت سارے لوگ جو اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہے ہیں یا نہیں بول پا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ بہت صحیح جملہ نہیں بول پا رہے ہیں، کوئی زبان تھوڑی پکڑے ہے آپ کی، یہ زبان تو کسی نے نہیں کاٹ دی۔ جو نہیں بول رہے ہیں وہ اسیر ہیں، اسیر ہیں، اس لیے نہیں بول رہے ہیں۔ نہیں معلوم، شاید ہم نے کل آپ کے یہاں یا کہیں اور یہ بات پیش کی، بہت اچھا جملہ ہے سوشل میڈیا پہ۔ ابھی تک یہ لگتا تھا کہ فلسطین پہ، کسی کا جملہ ہے کہ فلسطین پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن ابھی معلوم ہو گیا کہ فلسطین ہی آزاد ہے، باقی سب پہ قبضہ ہے۔ اتنی اچھی بات ہے، جو بھی نہیں بول پا رہا ان سب پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، ابھی کھل کے سامنے آ گئی، اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ قبضہ نہیں ہوتا تو بولتے نا، وہ غلط کہنے میں کیا مشکل ہے؟ اتنے بچے مر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، پھر بھی آپ غلط نہ کہیے۔ ہاسپٹل، اب یہ اور بات ہے کہ اس سے اس کی بھی حقیقت کھل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے اپنے اعتبار سے وہ مقابل ڈھونڈ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ فلسطین کے جوانوں سے لڑے۔ اسرائیل کی اتنی ہی حیثیت ہے کہ وہ فلسطین کے نوزاد بچوں سے لڑے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ہاسپٹل پہ حملہ کر رہا ہے، جب وہ بچوں پہ حملہ کر رہا ہے، تو اب کیوں یہ کہنے میں تکلف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ظالم ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے معرکہ کربلا کے درمیان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول پیش کیا، ہم اس کی طرف صرف اشارہ کریں گے، اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دیں گے، کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ظالم حکمران ظلم و جور سے کام لے اور مثلا حلال کو حرام میں تبدیل کرے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں، اس چیز کو دیکھنے والا
اگر اپنے قول و فعل سے اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہاں پہ جہنم میں اس ظالم حکمران کو لے جائے گا وہیں پہ اس کو لے جائے گا. لہذا خاموش رہنے والے، آواز نہ اٹھانے والے اپنے حشر کو محسوس کر لیں کہ اگر یہاں نیتن یاہو کے ساتھ ہیں تو جہنم میں بھی ساتھ دینا پڑے گا. یہ ساتھ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ دنیا کا جو ساتھ ہے یہ آخرت میں بھی ساتھ رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا قول ایک سسٹم، ایک نظام کے مطابق، نظام سے ہٹ کی یہ بات نہیں. خوب اس کا تیسرا اسٹیپ ہے امامت. انشاءاللہ کل کی گفتگو ہماری امامت پہ ہوگی، اور وہیں پہ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے کیونکہ آخری گفتگو ہے. اب سمجھ میں آیا کہ بی بی کتنے بڑے عظیم ہدف کو لے کے دربار میں گئی تھی، کتنی دور تک اس کے اثرات ہیں. آج جتنے لوگ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف فلم بنائی جا رہی ہے، رسول کے خلاف نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ کیا پرابلم ہے قرآن سے؟ نا ابھی تو ایک دم ہر کچھ دنوں پہ کوئی نہ کوئی آ کے توہین کرتا تھا قرآن کی. کیا پرابلم ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے تھا. قرآن تو نظام ہے نا، نظام کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، نظام کی کتاب ہے. یہ وہ نظام تھا کہ جس کے وجود سے نظام ظلم جل رہا تھا، اور ابھی بھی جل رہا ہے. اس لیے کہ قرآن اگرچہ وہ بھی برداشت نہیں ہے، یقیناً وہ بھی توہین ہے کہ قرآن کے صفحات کو آگ لگایا جائے، اس کی جلد کو آگ لگایا جائے، لیکن خود قرآن کو کون جلا سکتا ہے؟ اصل قرآن نہیں جل سکتا ہے، ممکن نہیں ہے وہ. یہی مسئلہ ہے. لہذا آج جتنے لوگ اس سسٹم کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جس میں ہیومن رائٹس پائے جاتے ہیں، جس میں جسٹس پایا جاتا ہے، جس میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے، جس میں کمزور طبقے کی حمایت پائی جاتی ہے، یہ سب کے سب آج بھی صدیقہ کے اہداف کے دشمنان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے. ہماری دشمنوں کی فہرست ناقص نہیں ہونی چاہیے. بہت کنجوسی سے ہم نے یہ بات کہی ہے، کئی مرتبہ کہی ہے، آج بھی جلدی سے کہتے ہوئے چلے جائیں، ختم کریں کہ ہم لوگ جب باطل لوگوں کی فہرست بناتے ہیں تو بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں. ہمارے دشمن بہت سے بہت آ کے یزید پہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے آج تک یزید کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا. مثلی لا یباع مثلہ، امام حسین نے آغاز تحریک میں کہہ دیا تھا ہمارے جیسا یزید جیسے کی بیعت. بتا دیا تھا کہ یہ آخری یزید نہیں ہے، ایسے آتے رہیں گے. لیکن ہمارے یہاں جو فہرست اس میں پہلا یزید بھی وہی ہے اور آخری بھی. اس کے بعد سے تم نے فہرست کھولی بھی نہیں. یہ بھی چیزیں وہیں سے آتی ہیں، جو دین کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں وہیں سے آتی ہیں. اور بعد اس کے وسائل ہیں، ذریعے ہیں. یہ کام اورینٹلزم کرتا ہے، پھر MI6 کے ذریعے سے ہمارے اندر آتا ہے. اورینٹلزم ریسرچ کا کام کرتا ہے. MI6 اس کو ہمارے یہاں یعنی اپنے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں امپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں دین کی شکل میں داخل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہمارے دین کا جز بن جاتی ہے چیزیں آہستہ آہستہ، جو کہ در واقع دین نہیں ہوتی ہیں. تو وہ فہرست کو ہم کو کھولنا چاہیے. ہر چیز دنیا میں اپڈیٹ ہوتی ہے، یزید کو بھی اپڈیٹ کریں. اور ہیں آج وہ سارے کردار ہیں، دکھ رہے ہیں، موجود ہیں. لہذا وقت کے ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو انسانیت کے دشمن ہیں اور جن کے وجود سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اہل بیت ہمیشہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. آج بھی جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، امام کا ایک قول ہے، سنا ہوگا آپ نے نا، کہ ہمارے لیے صدیقہ کے لیے کہا کہ بی بی میں اسوہ نمونہ پایا جا رہا ہے. امام زمانہ کا قول ہے یہ. انشاءاللہ اسی
نمونے پہ عمل کرتے ہوئے جب امام کا ظہور ہوگا تو انہی لوگوں سے جنگ ہوگی جو انسانیت کے دشمن ہوں گے. مذہب تو بعنوان سسٹم نام ہے، عنوان ہے. مذہب کا کام کیا ہے؟ انسانیت کی حمایت. مذہب کا کام انسانیت کی حمایت ہے. لہٰذا مذہب کے نام پہ جو جنگ ہوتی ہے وہ انسانیت. یہ جو بنائے جاتے ہیں ISIS اور یہ سب، یہ تو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ اسلام کا پروڈکٹ نہیں ہے، دشمنان اسلام کا پروڈکٹ ہے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فوراً مسلمانوں نے کہا بھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں نے ہی ختم کیا اس کو، مسلمانوں نے ہی ختم کیا. حسن نصر اللہ نے ختم کیا، رہبر معظم کی لیڈرشپ میں ختم ہوا. حزب اللہ نے ختم کیا، حشد الشعبی نے ختم کیا، مرجع علی قدر آیت اللہ سستانی کے فتوے نے ختم کیا. لہذا جو مقابلہ ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پوری انسانیت کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. بس انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امامت سے متعلق بی بی نے اس ہدف کے لیے اس حد تک قربانی دی کہ دشمن جب بی بی کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا اور کہا ابوالحسن کو گھر سے نکالو. اور یہ بھی بہت بڑی مظلومیت ہے صدیقہ کی، مجبوری تھی، حالات کے تقاضے تھے کہ بی بی کو دروازے پہ آنا پڑا. ابوالحسن نہیں نکلیں گے گھر سے، کام دروازے پہ آگ لگا دیں گے. کہا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں حسنین جیسے بچے رہتے ہیں؟ اب دیکھیں ظالم کتنا سخت ہے، کہاں اس دروازے میں آگ لگا. روایت میں ہے وہ ظالم خود کہتا ہے کہ ہم بار بار دروازے میں دھکا مار رہے تھے، دروازہ نہیں کھل رہا تھا. نتیجتاً ہم نے لکڑی جمع کی. جن لوگوں نے بھی بی بی کے دروازے پہ آگ لگایا تو یقیناً ملعون ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے نا کہ جنہوں نے دروازے پہ آگ لگتے ہوئے دیکھا اور چپ رہے، وہ بھی ملعون ہے. ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنے والا بھی ملعون ہے. کہیں اور نہیں لگائی گئی ہے آگ، مدینے میں لگائی گئی ہے. دروازے پہ لکڑی جمع ہوئی. راوی لکھتا ہے کہ وہ قیامت کا موقع بھی آیا کہ جب بی بی کے دروازے پہ لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، آگ نے دروازے پہ اپنے اثرات دکھائے، دھواں اٹھنا شروع ہوا. ملعون کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے دروازے کو کھولے، نہیں کھل رہا تھا، دھکا دے رہا تھا. خود بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا بی بی کو کہ بی بی مضبوطی سے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھول پا رہے. لہذا تازیانے سے ہم نے ایک بہت شدید ضرب لگائی، اتنی زور سے ضرب لگائی کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی. تڑپ کے فاطمہ نے ہاتھ کو ہٹایا. جیسے ہی ہاتھ کو ہٹایا، اب جو ہم نے دھکا مارا، جلتا ہوا دروازہ گرا. پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، رسول کی بیٹی درمیان میں. عزیزان محترم، عجیب مشکل مرحلہ تھا. دو چوٹ تھی بی بی کے. ایک تو وہ چوٹ تھی کہ جہاں بطن کا بچہ ساقط ہو گیا. نہیں معلوم آپ لوگوں کیسے آپ کو احساس ہوگا. عزیزوں، ایک بطن کے بچے کے ساقط ہو جانے کے بعد ایک خاتون جن مرحلوں سے گزرتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد جناب محسن کی شہادت کے بعد بی بی اٹھیں اور ابوالحسن کی حفاظت کے لیے دربار میں گئیں. اتنی عظیم مصیبت کو بی بی نے برداشت کر لیا اور خاموشی سے. کتنا ہے مسئلہ ہے کہ بڑی بڑی مشکلوں سے گزرتے ہوئے بھی فاطمہ ان مراحل کو بچانا چاہتی ہیں. عزیزوں، جناب محسن شہید ہو گئے، فاطمہ بے ہوش ہو گئیں، غش سے فاقہ ہوا، دروازے سے باہر نکلیں، گئیں جا کے ابوالحسن کو بچایا. لیکن ایک اور چوٹ تھی کہ جو فاطمہ کی پسلیوں میں لگی تھی. تاریخ کو نہیں معلوم ہو سکا کہ فاطمہ کی پسلیوں میں بھی چوٹ لگی ہے. جس وقت مولا کائنات غسل
فضل دے رہے تھے، اس وقت اس رات سے پردہ اٹھا کہ جب دروازہ گرا تھا تو صرف محسن نہیں شہید ہوئے تھے، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، آج پسلیوں کا زخم آشکار ہو گیا۔ اتنا عجیب زخم تھا کہ علی جیسا صابر بھی چیخ پڑا، اے سلمان، فاطمہ چلی گئی لیکن اپنی مصیبت کو ہم پہ عیاں نہیں ہونے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بعد اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بعد اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بعد اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بعد اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بعد اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ حسن زہرا بنت سید وجیہ الحسن صاحبہ کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔